جو لوگ حضرت ابو بکر کو پہلا اور عمر کو دوسرا اور عثمان کو تیسرا اور علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے وہ کافر ہیں۔ شیخ صاحب ختم ہے اب قرآن پہ ایمان لانے کا وقت ہے۔ اب قرآن کے معنی آپ کو آتے ہیں۔ ابو بکر عمر کے لیے قرآن سے انکار نہ کریں بھائی، قرآن کی مخالفت چھوڑ دیں۔ ابو بکر عمر قرآن سے بڑے نہیں ہیں۔ مفتی عثمانی، طاہر قادری، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ویسے تلوار ہے، ختم، معاملہ ہی ختم ہے جی۔ واہ جی واہ، السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو سر۔ اچھا شکر ہے، آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ آواز بہت کلیئر ہے، آپ کی آواز بہترین ہے۔ آپ نے کس شہر سے؟ آپ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد۔ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کال کرنے کا بڑا شکریہ، حکم کریں۔ جی سپریم کورٹ اور اپنی قومی اسمبلی اپنے پارلیمنٹ کے پاس سے علاقے سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تو میں سورہ حجرات پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کا جو ہے یہ میرے خیال میں بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے۔ تو آپ شروع کریں، 5 منٹ کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، ٹائم چلا دیں، ٹائمر لگا دیں، پہلے آپ کے 5 منٹ، اس کے بعد اگلے میرے۔ میرا موقف تو واضح ہے، میں اب کیا عرض کروں اس میں؟ تو نہیں آپ نے آپ سنا آج ہوگا کر لیں میرے ساتھ، کیونکہ میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو نا 2 سسٹم ہوتے ہیں، ایک مناظرہ ایک مذاکرہ۔ تو میں آج پھر آپ سے مناظرہ نہیں بلکہ مذاکرہ کرنے آیا ہوں۔ مناظرہ ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے بندے کو دینا، اور مذاکرہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، ہمدردی ہے، اس سے مذاکرہ کر کے بڑے اچھے انداز میں یا تو اس کی بات کو سمجھ لو یا اس کو اپنی سمجھا دو، یعنی یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو۔ تو میں مذاکرہ کرنے آیا ہوں آپ سے، کیونکہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تھینک یو سر، اچھی بات ہے۔ میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، 5 منٹ میں بات کروں پھر۔ ہاں 5 منٹ ٹائمر چلائیں، پھر اس کے بعد 5 منٹ میرا۔ دیکھیں ٹائمر لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حجرات قرآن مجید میں اس کے ابتدا کے کچھ آیات ابو بکر اور عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں یعنی 5 منٹ میں ان کا بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں معانی بہت ہیں۔ قرآن کے ہر آیت ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن میں اس میں سے ایک آیت کا انتخاب کر لیتا ہوں، اور وہ آیت حبط عمل۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے نمبر 2 ہے یہ آیت نمبر کون سا؟ حبط عمل والی جی 2 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی آواز ان کی آواز پہ اونچا نہ کریں، اور ان سے اپنے جو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جب زور سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح زور کے آواز سے گفتگو نہ کریں، کیونکہ آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو پھر بھی آپ کا عمل حبط ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کا سبب نزول بخاری میں، مسلم میں، باقی کتب میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ابو بکر عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا تھا اور اپنی آواز بلند کی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خبر دیا کہ اگر آواز بلند کریں گے تو آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، تو بلا شک و بلا ریب تو اس پہ یہ نتیجہ مترتب ہے کہ ان دونوں کا عمل حبط ہو گیا۔ عمل حبط ہو گیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی زکوٰۃ دی ہے، کوئی ایک نیک کام کیا، وہ سب کے سب ہیج، ایمان لائے ہیں، سب کا سب ہیج ہو گیا، سب کا سب بے نیست و نابود ہو گیا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اگر انسان کے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، سب گناہ ہی گناہ ہے، تو بلا شک اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے خود اپنے کتابوں میں ان لوگوں نے تصریح کیا کہ حبط عمل جو ہے، حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے۔ مختلف علماء نے آپ کے اپنے کتب میں اس بات پہ، مثلا یہ کتاب ہے تفسیر القاسمی المسمى محاسن التاویل، یہاں پر لما كان عند اہل السنہ المحبط للأعمال هو الكفر خاصہ، محبط عمل کا جو محبط ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قرآن مجید میں مختلف آیات میں آپ کو عرض کروں، مختلف آیات میں یہ جو ہے حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے، کفر کے ساتھ ہوتی ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ حبط عمل کس کی ہوتی ہے؟ حبط عمل اس کی ہوتی ہے جو مرتد ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، یہ اصحاب النار ہیں اور نار میں وہ خالد رہیں گے۔ اچھا، ان الذين يكفرون بآيات الله سورہ آل عمران میں ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر برستے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، ان کی جگہ جہنم ہے۔
اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، ان کے اعمال حبط. ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرۃ من الخاسرین. تو عرض یہ ہے کہ حبط عمل، پہلی بات ہے حبط عمل یعنی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، باطل ہو گئے. تو پھر ہمیں نہیں کہنا کہ میں لوگوں نے ہجرت کی ہے، جہاد کیا، صحابی تھے، صحبت حبط ہو گیا، نماز حبط ہو گیا، سب کچھ حبط ہو گیا. پھر آپ لوگوں نے خود بھی حبط ہو گیا. پھر آپ لوگوں نے خود جو اقرار کیا کہ حبط عمل صرف کفر پہ ہوتا ہے، تو لازمی مت جب تمہارا اجماع ہی ہے کہ اگر کسی شخص کے عمل حبط ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے، ختم. پھر آپ لوگوں نے خود، پھر ہم قرآن میں جاتے ہیں، وہی آپ کی بات کی تصدیق آتی ہے کہ حبط عمل کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے جو کافر ہو. تو اس لیے یہ لوگ آپ کے امام نہیں ہو سکتے، کسی مسلمان کا امام نہیں ہو سکتا، ان کی خلافت باطل ہے. کہ ان کے متعلق حبط عمل کی آیت نازل ہوئی ہے. جی بسم اللہ. میں 5 منٹ سے کم تر میں نے مختصر بات کی، 4.5 صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں مفتی تقی عثمان بندی عالم، صحیح ہے، کراچی کے، ان کا ترجمہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ٹھیک ہے، ہماری اسی پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو. ٹھیک ہے، یعنی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو. ٹھیک ہے، جی جی. تو آپ اختلاف نہیں ہے. آگے لے کے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال بنیں اور پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، ادھر یہ دو باتیں آ رہی ہیں، جن دو باتوں کی یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا پھر آپ جو ہے عوام سے ڈنڈی مار. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ آپ کو بھی خوف خدا اور جہنم کا خوف تو ہوگا. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں نے چونکہ شروع میں کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. صحیح ہے، یہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو، یعنی کہ ابھی ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے اعمال برباد ہوئے، بلکہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا کہ یعنی کہ نبی کی آواز سے تم نے آواز بلند کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے. پہلی بات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، یعنی ابھی ایسا ہوا نہیں، اعمال برباد ہوئے نہیں ہیں. اگر کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو. اور آگے جو کہا جا رہا ہے نا کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو، یہ جو نا پتہ بھی نہ ہو، اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آپ یا تو انتہائی جو ہے نا عقل و خود سے ماورا ہیں، یعنی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، آپ کی سمجھدانی، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ سمجھدانی یار تمہاری بڑی چھوٹی ہے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پتہ بھی نہ ہو اس بات کا کہ بھائی جو یہ ایسا کرے گا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اگر نہ پتہ ہو تب بھی حبط ہو جائیں گے. تو بھائی یہ اس پتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اس پتے کی بات ہو رہی ہے کہ کہیں جو ہے تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. کس بات پہ؟ اگر تم نے آواز بلند کی. یہ تو ہو گیا مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ. آپ مجھے جس بندے کا ترجمہ بولیں میں اس بندے کا ترجمہ انشاءاللہ نکال سکتا ہوں. میرے پاس جو ترجمے موجود ہیں مفتی تقی عثمانی کا ہے دیوبندی، کنز الایمان ہے احمد رضا خان کا بریلوی کا میرے پاس جو ہے، اس کے بعد یہ ہے علامہ حسن رضوی شیعہ کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میرے پاس محمد جونا گڑھی دیوبندی کا ترجمہ ہے. اب آپ کو ان چاروں میں سے جس کا ترجمہ چاہیے اس کا ترجمہ میں جو ہے نکال لوں گا، ورنہ آپ ان چاروں کو نہیں مانتے. شیعہ کے ترجمے کو، شیعہ کا جو میں نام بتلایا علامہ حسن رضوی، تو یہ آ گئے علامہ حسن رضوی، ان کا نکال لیتے، ان کا پڑھ لیتے. کیونکہ ترجمے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان ترجمہ کرتا ہے وہ اس میں الفاظ کے تو ہیر پھیر یعنی رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن بات کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں بدلتے، بشرطے کہ ترجمہ کرنے والا مخلص ہو، وہ اندر سے جو ہے مطلب وہ منافق کے لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے میں مخلص ہے نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کوئی بھی ہے، تو اس کے الفاظ میں تو رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن بات کے جو معنی اور مفہوم ہے اس میں فرق نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے زور زور سے کھل کر باتیں کرو. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا حکم دے رہا ہے. صحیح ہے،
اللہ کہہ رہا ہے نہ کھل کے باتیں کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے کھل کر باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو. یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو، یعنی کہ ابھی ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو. کیا نہ ہو؟ کہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے. اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ تمہارا کیا کرایا برباد ہو گیا، ہوا نہیں. ہاں اگر تم یہ عمل کرو گے تو پھر تمہارا کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. جناب علی جس خبر کی اللہ ذکر کر رہا ہے وہ خبر یہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس چیز کا پتے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چیز کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہے نا حبط ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اس چیز کے پتے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو اس علم کا، اس شریعت کے حکم کا ہی نہیں پتہ ہوگا، کہ جو آواز بلند کرتا اور پتہ نہیں ہوگا اور پھر بھی جو عمل حبط ہو جائیں گے، اس علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ بات کریں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کا فرمان یہ ہے کہ اگر آپ فلان کام کریں گے تو ایسا ہوگا، فلان کام کریں گے تو ایسا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے جس نے وہ کام کیا تو اس کے ساتھ ویسا ہوگا. آپ آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں. بالکل آواز بلند نہ کرو. آپ کا تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی اس لیے اعمال حبط ہو گئے. ٹھیک ہے، سمجھ میں نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو کچھ کتابیں دکھا دیتا ہوں، آپ کے اپنے تفاسیر کے بڑے بڑے. یہ کتاب ہے معانی القرآن و اعرابہ للزجاج ابی اسحاق ابراہیم ابن سری، الجزء الخامس، چاپ عالم الکتب. یہ زجاج عربی زبان اور تفسیر کے یہ اساتین میں سے ہیں. یعنی ان کا مقابلہ مفتی عثمانی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ تاریخ میں ان جیسے علماء کم گزرے ہیں. مفتی عثمانی تو وہ تو کچھ بھی نہیں. یہ بھائی کتاب چھپی ہے سن 1988 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 32 میں. صفحہ نمبر 32 میں اسی آیہ کے ذیل میں یہ سورہ حجرات ہے. وَقَوْلُهُ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ آپ کے اعمال ان تحبط، آپ کے اعمال کا حبط ہو جانا. ان تحبط، یہ ان ناصبہ ہے، یہ ما بعد کو تعویل بمصدر کر لیتا ہے. تا آپ کے اعمال کا حبط ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ معناه لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالكم. اس کا معنی یہ کہ یہ کام نہ کرو کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اگر کرو گے تو حبط ہو جائیں گے. انہوں نے کر لیا بھائی. اس میں آپ مجھے میرے سوال کے جواب دے دیں، کیا جناب ابو بکر اور عمر صاحبان نے وہاں پہ اپنی آواز بلند کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر نہیں، آواز بلند کیا تھا نا، آواز بلند کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں، آپ جواب دیں. جب بلند کری تو آیتیں نازل ہو گئی. آواز بلند کیا تھا، بعد آیتیں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، آواز بلند کیا. آواز بلند کرنے کا سزا کیا ہوتا ہے؟ اعمال حبط ہو جانا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے، ہاں اس سے اب نہ کہیں کہ انہوں نے آواز بلند نہیں کیا تھا. آواز انہوں نے بلند کیا ہے، اور قرآن کا فرمان ہی ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبط ہو جاتا ہے. اب آپ کا یہ بہانہ کہ پہلے تو آیا نازل نہیں ہوا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. بھائی دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں. کسی شخص کو اگر کسی سزا کا پتہ نہ ہونا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ چوری کریں گے تو آپ کے ہاتھ کٹیں گے، تو آپ نے چوری کر لی تو آپ ادھر جج کے پاس جائیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ چوری کرنے کے ہاتھ کٹتے ہیں. یعنی سزا، ٹھیک ہے، پنشمنٹ کا اگر پتہ نہ ہو، پنشمنٹ کا اگر اس کے متعلق اگر جہل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جج آپ پہ ہنسے گا، کہتے ہیں اس بیوقوف کو دیکھو پتہ نہیں ہے. تو پتہ تو تھا کہ چوری حرام ہے، یہ تو پتہ تھا نا چوری حرام ہے. چوری کیا ہے تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اب چور کو، اب چور اگر عالم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے تو اس کا ہاتھ ہم نہیں کاٹیں گے. یا اس کو کسی نے زنا کیا، بھائی مجھے پتہ نہیں تھا کہ زنا کروں گا تو سنسار ہوں گا. تو سزا اگر معلوم نہ ہو تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کہہ دیں کہ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے تو عمل حبط ہو جائیں گے، ان کو سزا کا نہیں معلوم تھا، تو اس یہ کوئی عذر نہیں ہے. کسی معاملے میں کسی کے پاس عذر نہیں. اچھا، اور قرآن نے بھی کہا تھا وانتم لا تشعرون، پتہ نہ بھی ہو تو وہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے. بات یہاں پر ہے کہ ان کو معلوم تھا یا نہیں تھا حکم کا. سزا ایک سزا ہے، ایک حکم ہے. یہ حرام ہے کہ سزا آواز بلند کرے. بھائی یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں. بلکہ قرآن پھر اسی آیت کے فوراً بعد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر کریم. کہ جن لوگوں نے، جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے ایمان کا امتحان لیا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن مجید نے خوب واضح بتا دیا کہ ان لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے. یہاں پہ صحابہ کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے صحابہ کے جو بڑے مؤدب، بڑے ہی باتمیز ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ایک وہ صحابہ ہے جو چیختے چلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا، یہ حکم موجود تھا، ان لوگوں کو پتہ تھا، اسی لیے اللہ نے ان کی مدح کیا جو لوگ اس بات کا مراعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو دو باتیں یہاں پر.
جہل کی جو آپ عذر بانا پہ ان کو پتہ نہیں تھا کس بات کا پتہ نہیں، سزا کا پتہ نہیں تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا. حکم کی جب بات کر رہے ہیں حکم کا پتہ تھا ان لوگوں کو، کیونکہ قرآن نے خود شہادت دیا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں کہ لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا واجب ہے، اور کسی عظیم شخص کے سامنے بلند آواز سے چلانا، بات کرنا، یہ بے ادبی ہے. ان کو بخوبی پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے، بے حرمتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے اعمال حبط ہو گئے. جی صاحب 5 منٹ ہمارا ختم. ٹھیک ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا. اب میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. آپ نے پھر جو ہے بہت بڑی سمجھو کہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کری، چونکہ ہماری عوام جو ہے نا اکثر جاہل اور بے وقوف ہے. ٹھیک ہے، تو آپ بڑی خوبصورتی سے ڈنڈی مار لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کی ڈنڈی نہیں چلے گی، کیونکہ اس میں 2 باتیں، یا تو آپ جان کے مار رہے یا پھر آپ خود جو ہے نا ہدایت کے طلبگار ہیں. ہو سکتا ہے طلبگار ہو تو میں آپ کو شاید کچھ سمجھا دوں. آپ نے کہا کہ کسی ملک میں اگر چوری کرے بندہ، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا، جج کے سامنے چلے جائے، جی جج صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چوری کرنے کی سزا جو ہے نا یہ ہوئے گی، اور جج صاحب مجھے نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر دو. تو میرے بھائی بات سنو، جب ایک نیا جرم ایجاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج تلک شاید یہ اصول چل رہا ہے کسی بھی ملک میں، ریاست میں، کوئی ایک نیا جرم جو پہلے کبھی نہیں ایجاد ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہر سلطنت کا ایک وزیر قانون ہوتا ہے جس کا کام ہے کہ نئے نئے جرائم کے قانون جو ہے وہ بنانا اور ان کو پھر جو ہے عمل میں لے کے آنا. ٹھیک ہے، تو جب ایک جرم ہوتا نہیں ہے اس کا قانون بنتا ہے. تو جہاں پر بھی اسلام جب نیا نیا نازل ہوا، اسلام کا دور چل رہا تھا، نبی موجود تھے، اس سے پہلے اسلام جو ہے نہیں تھا، ہمارے نبی آئے تو اسلام آیا، شریعت آئی، اس وقت قانون بن رہا تھا. تو جب کسی ملک میں اگر جرم ہو رہا ہے لیکن قانون جب تک نہیں بنا تو وہ جج جو ہے وہ کہہ سکتا ہے اس کو کہ جج صاحب اس جرم کا کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، سزا ہے ہی نہیں ہے تو مجھے دکھاؤ. ہاں جب قانون بن جائے گا اس کے بعد اگر وہ جرم کرے گا تو اس کی نہیں ہوئی. تو جس وقت آپ میں جوکر عمر نے اگر یہ جرم کیا اور آواز بلند کر لی اور بہت بڑا جرم ہے تو قانون کی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ قانون بن کے نازل ہو گئی. اگر کسی نے یہ جرم کیا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اور جب حبط ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ ہی کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ پھر اس کا جو ہے نا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ جو ہے جہنم کے لیے ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، جو بھی ہے وہ بات کی بات ہے. لیکن اگر وہ یہ جرم کرے گا تو ہوگا نا، جب کرے گا تو نہیں ہوگا. تو جب ایک نیا جرم آ گیا تو اس کے لیے قرآن کی آیت قانون بن کے نازل ہو گئی. جب قانون بن کے نازل ہو گئی اس کے بعد آپ میرے کو جو ہے نا ثابت کریں، اور اگر اس کے بعد آپ نے ثابت کر بھی دیا تو اس پہ پھر الگ بحث ہوئے گی. لیکن یہاں پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت تک یہ قانون نہیں تھا، انہوں نے اگر آواز بلند کری تو اس وقت تک یہ قانون نہیں تھا، آیت جو ہے قانون بن کے نازل ہو گئی. اور اس بات کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو. یہ دوبارہ جو ہے میں آپ کو جو ہے یہ شیعہ عالم دین کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں، اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے آپ مجھے یہ بھی بتا دو آپ کس عالم دین کے ترجمے کو مانتے ہو اور وہ نیٹ پہ کہاں موجود ہے، اور وہ مجھے سینڈ بھی کر دو، وہ مجھے ترجمہ وہ مجھے بتلا دو تاکہ میں اس کے الفاظ دیکھ لوں. آپ کے الفاظ نہیں چاہیے، وہ ترجمے کے لیے جیسے آپ پڑھ میں کسی بھی شیعہ یا غیر میں سب بولے دیکھیں وہ شیعہ عالم دین یہی کہہ رہا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس طرح زور زور سے جو ہے کھل کر باتیں نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو. یہ الفاظ ہیں اس کے لکھے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. عوام انشاءاللہ سمجھ سکتی ہے اس بات کو کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی ایسا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی کو بولتے ہیں نا بات سن میرے پیسے دے دے، تو نے میرے پیسے نہیں دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے قتل کر دوں. تو کیا اس کا مطلب اس نے اس کو قتل کر دیا؟ تو نہیں کیا، وہ تو زندہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ بولتا ہے یہ تو میرے پیسے دے دے، اگر تو نے نہیں دیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں. تو اس نے توڑ دیے نہیں، وہ بولتا ہے کہ اگر نہیں دیے تو میں تیرے توڑ دوں گا یا تجھے قتل کر دوں گا، لیکن ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو. تو اسی طریقے سے اس میں صاف لکھا ہوا ہے شیعہ عالم دین کا ترجمے میں کہ وہ اللہ فرما رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو، یعنی کہ ابھی یہ ہوا نہیں. پہلے اس بات کو تسلیم کر لو، یعنی کہ ایسا نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ کیا ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے، یعنی کہ جو بھی تم نے کیا ہے وہ تمام نیک اعمال بقول آپ کے حبط ہو جائیں، برباد ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن کب؟ جب ایسا ہو جائے. تو ابھی ہوا نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. سمجھ گئے؟ تو آپ پھر اس خبر والی بات کو بھی جو آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ خبر وہ نہیں ہے، اس کی میں دوبارہ میں بات کروں گا. فی الحال میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ قانون جب تلک بنے نہیں تو وہ جرم کی سزا نہیں ہوتی ہے. جب ایک بار جرم بنتا ہے تو پھر قانون جو ہے بن جاتا ہے، اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے. تو یہاں تک آپ مان لیں کہ اس میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے. بات کریں آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ حجرات میں
اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مدح کیا ان لوگوں کے، ان الذین یغضون اصواتهم، جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں اس آیت کے نزول کے وقت، یعنی ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے ایمان اور تقوی کا امتحان لے چکا ہے، یعنی ثابت ہے کہ یہ مومن ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ جو ہے نا لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ اس میں تقدیم مع حق و تاخیر ہے، اور یہ اختصاص پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا اختصاص کا کیا مطلب ہے کہ مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے لیے نہیں، ان کے لیے ان کا عمل حق۔ تو میرے بھائی آپ جو فرما رہے ہیں نا، ایک تو سزا کا یہاں پہ دو چیزیں ہیں نا جن کا آپ جہل کا بات کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کسی قانون کا، ایک تو قانون کا پتہ ہوگا، سزا کا پتہ نہیں ہوگا کہ سزا کیا ہے۔ مثلا میں کسی کو قتل کروں، مجھے پھانسی ہو سکتی ہے یا مجھے 20 سال کا قید ہو سکتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں کسی کو قتل کروں، سزا کا مجھے علم نہ ہو کہ اس کی سزا کیا ہے، وہ تو کوئی عذر ہے ہی نہیں کسی کے۔ بات رہتا ہے قانون کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس قانون کیا وہ اس وقت یہ قانون تھا، یہ لوگ آواز بلند نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، یا نہیں تھا؟ احکام اسلام دو طرح کے ہوتے ہیں میرے عزیز بھائی، ایک ہوتے ہیں احکام تعبدی ہوتے ہیں، تعبدی احکام وہ ہوتے ہیں کہ وہ جن کا وہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ نے وہ کام کرنے ہوتے ہیں نا۔ مثلا نماز کا طریقہ کار کیا ہے، اگر شریعت نہ آتی اللہ کی جانب سے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اذان کیا چیز ہے، آپ مجھے بتائیں اذان کا طریقہ کار اپنے عقل سے ہم بنا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو یا وضو کا کیا طریقہ کار ہے کہ پہلے منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونا ہے، پیر پہ مسا کرنا، آپ لوگ پیر دھوتے ہو، یہ عقل سے تو نہیں بنتی بھائی۔ یا مثلا جمعے کے دن کس طرح سے نماز جمعہ، یہ تعبدی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے قانون کا آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عرض یہ ہے کہ یہاں پر اس مقام پر وہاں پہ صحابت تھے، اس مقام پر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ آواز نیچے رکھنا ہوتا ہے، اللہ نے ان لوگوں سے ایمان کا امتحان لیا ہوا ہے، اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، ان کو اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ابو بکر اور عمر اس گروہ میں شامل نہیں ہیں۔ تو آپ نے پہلی بات یہ ہے خود آیت پہ تدبر کریں، ایک آیت کو آپ نے لیا، اگلے والے آیت کو نہیں پڑھ رہے، یہ آیات سب اکٹھے نازل ہوئے ہیں، آیات پہ تدبر کریں، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، جن لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کی مدح کی گئی ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات میرے محترم بھائی، کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا چیز پتہ نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی عزت کرنی ہے، سن 9 ہجری تک ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ اور بھائی یہ حکم، میں نہیں کہتا چیخنا چلانا الگ بات ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، وہ ان جیسا اللہ نے کسی کو خلق کیا ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو ہم بیان نہیں کر سکتے اپنے الفاظ سے، ان کا احترام کرنا ہے۔ صحابہ کو نہیں معلوم تھا، ابو بکر عمر کو نہیں معلوم تھا اس بات کا؟ نہیں، جواب دینا آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جی کیا بول رہے ہیں؟ عرض کر رہا ہوں کہ کیا آپ کے دو خلیفوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ہے، ان کی تکریم کرنی ہوتی ہے؟ پتا تھا، بالکل پتا تھا۔ دوسری بات، ایک واجب التکریم شخص کے سامنے چیخنا چلانا جو ہے ادب کے خلاف ہے، یہ نہیں پتا تھا ان کو؟ پتا تھا نا، لیکن کتنا ادب کے خلاف ہے۔ دیکھیں، کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی کو بہت چیخنا چلانا کی بات کر رہا ہوں، چیخنا چلانا، دیکھیں کسی کے سامنے ہوئی نا، آپس میں کسی بڑے آدمی کے سامنے، دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا کہ آج وزیر اعظم پاکستان کے سامنے دو سپاہی آپس میں ایک دوسرے پہ چیخے چلائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک وزیر آتا ہے، ہو جائے گا تو اگلے اس کو چپ کرائیں گے، تو یار کم سے کم ایسا کرو ان کے سامنے۔ یہ بالکل یہ سب لوگ قتل کر دے سپاہیوں کو، نہیں، قتل وہ الگ، سزا الگ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے میرے عزیزوں، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ آپ چائنا میں جائیں نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے۔ آپ امریکہ آ جائیں، وہ اکثر لوگ کافر ہیں یہاں پر، ساؤتھ امریکہ چلے جائیں، یورپ جہاں بھی چلے، سب لوگ مسلمان کافر ہیں، ہر جگہ پہ جائیں، بڑے آدمی، عظیم آدمی، جو شخص واجب التکریم ہے، اس کے سامنے دھیمی آواز سے بات کرتے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ شخص کی ادب کرنی، ادب کا اقتضا یہی ہے کہ اس کے سامنے وہ کام جو ادب کے منافی ہے نہ کیا کرو۔ ادب کے منافی جو ایک بات ہے وہ چیخنا چلانا۔ تو یہاں پہ آپ نے خود بزبان خود ابھی اعتراف کیا کہ ابو بکر عمر صاحبان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب التکریم ہے، ان کو پہلے سے پتہ تھا، اور یہ بھی پتا تھا کہ بڑے ہاں، اجازت ہے میرا وقت ختم ہو جائے گا، ان کو مجھے مزید بولو 30 سیکنڈ۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان عظیم شخص کے سامنے چیخنا چلانا یہ ممنوع ہے، کیونکہ ان کا احترام واجب ہے۔ تو آپ پھر جہل کا عذر نہ لائیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا قانون کا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ بھائی نماز کا ابھی نماز واجب ہی نہیں ہوئی ہے، نماز کا طریقہ پیغمبر نے بتایا ہی نہیں، کوئی ہم کو پکڑ کے بیٹھے کہ بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا، وہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ نبی کی تکریم اور چیخنا چلانا ان کے متعلق اس کا قیاس آپ
تعبدی احکام سے نہیں کر سکتے. جی سر میرا بات ختم, وقت ختم, آپ شروع کریں, بسم اللہ. اچھا ایسا کرتے ہیں 2 منٹ لے لیتے ہیں تاکہ بات نہ کلیئر سمجھ میں آ جائے, لمبے اوکے, بات دو نہ دو شاید منٹ سمجھ میں نہیں چالیں آتی ہے. چالیں, میں 2 منٹ. ایک بات کروں گا آپ سے, بھائی آپ یہ جو اتنے عرصے سے لوگوں کو عوام کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں نا اس بات میں کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ جو پتہ بھی نہ ہو نا, یہ پتہ کس پتہ کی بات ہو رہی ہے, اس بات کو آپ نے اپنے ٹائم میں کلیئر کرنا ہے, کس پتہ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ میں ادھر عوام سن رہی ہے ہماری بات, کس پتہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہیں, نبی کے سامنے اس طرح بات نہیں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ادھر اس پتے کی, اس خبر کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. خبر کا مطلب پتہ, یعنی تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو, یعنی تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو, یعنی تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو. یعنی شعور یا خبر یا پتہ یہ ایک ہی بات ہے. کس بات کا پتہ, کس بات کی خبر, کس بات کا شعور, اس بات کی کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے. صحیح ہے, اس بات کے پتے کی بات ہو رہی ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہے کہ اس پتے کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی تمہیں اس قانون کا, اس جرم کی سزا کا پتہ نہ ہو, کہ جو بندہ یہ جرم کرتا ہے کہ نبی کے سامنے آواز بلند کرتا ہے, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس جرم کی یہ سزا ہے کہ اس کے اعمال برباد ہویں گے. اگر اس کو اس قانون کا پتہ نہیں ہے تب بھی اس کے جو ہے نا اعمال برباد ہو جائیں گے, آپ یہ کہتے ہیں. جبکہ ادھر اس قانون کے پتے کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ قانون ہے کہ جو یہ جرم کرے گا اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے, اس کی سزا یہ ہے. اس پتے کی بات نہیں ہو رہی, اس پتے کی بات ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کب سب کرایہ برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو, یعنی اس پتے کی کہ تمہارے جو اعمال ہیں نا وہ برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے. اس پتے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اس پتے کی جو ہے بات ہو رہی ہے. اب آپ اس کو کلیئر کر دیں کہ آپ کس پتے کر رہے ہیں, اعمال برباد ہو جائیں گے اس کا پتہ نہ ہو, یا اس جرم کی یہ سزا ہے اس کا پتہ نہ ہو. مجھے بتائیں. جی سر تھینک یو, اللہ آپ کو جزائے خیر. ہاں جی دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہاں معاف کیجیے گا, قرآن مجید کا فرمان ہے آیہ مبارکہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اپنی آواز بلند نہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر, اور ان سے زور زور سے بات نہ کیا کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے, آپ کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ نہ بھی ہوتا آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے, عمل کے ہونے کا پتہ نہیں ہوگا. ابھی آپ نے خود اعتراف کیا. یہ کس کی بات ہوگی؟ اسی حکم کی بات ہوگی بھائی, اسی حکم کی اور اسی سزا کی. آپ کو پتہ, یہ کیونکہ ان کو پتہ بھی ہے, ان کو بخوبی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب الاحترام ہے, اور ان کے سامنے آواز, آپ نے خود ابھی بار بار اعتراف کیا, ان کے سامنے آواز بلند کرنا یہ ان کے احترام کے منافی ہے. اور یہ آیا نہ بھی ہوتا نا, ٹھیک ہے, یہ آیا نہ بھی ہوتا, پھر بھی دیکھیں, پھر بھی اب سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی جو ہے کفر. سب مسلمانوں کا اجماع ہے. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں گستاخی کیا, چلایا ہے, چیخا, ایک دوسروں کو انہوں نے برا بلا کہا. تو اس لیے یہ آیا نہ بھی ہوتا پھر بھی یہ بات ثابت ہوتی. تو قرآن مجید جو فرمایا وانتم لا تشعرون, آپ کو پتہ نہ ہوگا, یہی بات کہ اگر آپ چیخیں گے چلائیں گے تو آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے. اب آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قانون, عرض ہو رہا ہے آپ کا جو عذر پیش کر رہے ہیں ان کا بہانہ یہ ہے, ان کا عذر یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قانون ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کر سکتے. آپ خود نے اس کو جٹلا دیا کہ ان کو پتہ تھا. بھائی اس کے کئی دلائل. پہلی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 3 میں ان الذین, جو لوگ آواز دھیمی رکھتے ہیں, اللہ نے ان کی تعریف کیا. تو ایسے لوگ تھے جو اس حکم ہے تو اس کی اتباع ہو رہی ہے نا, حکم ہے تو اس کی اتباع ہو رہی ہے, قرآن نے بتا دیا. دوسری بات, آپ نے خود کہہ دیا کہ کوئی شخص بنگالی ہے, کوئی کسی بھی علاقے, اس کو پتہ ہے, قرآن اس نے زندگی میں نہیں پڑھی, حدیث نہیں پڑھی, اس کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے. سب کو پتہ ہے. اگر کوئی جنگلی شخص مسلمان ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب التکریم ہے, اور ان کے سامنے آپ کو چیخنا چلائیں تو یہ بے ادبی ہے. یہ سب کو پتہ ہے. تو یہ جو حکم کا نہیں پتہ, یہ کوئی عذر نہیں ہے بھائی, ان کو بخوبی پتہ تھا, یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. بھائی آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں, میں حکم کے پتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ادھر اللہ اس پتے کی بات کر رہا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس بات کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے. اس پتے کی بات ہو رہی ہے, آپ اس بات کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. تھوڑا سا بھی اگر عقل و شعور رکھتا ہے نا, اور وہ قرآن کا ترجمہ کسی بھی مولوی کا, عالم کا, مفتی کا اٹھا لے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, کسی کا بھی, تو وہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا کہ ادھر اس پتے سے اللہ مراد لے رہا ہے تمہارے اعمال برباد ہو گئے. اس بات کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, اور تم سمجھو گے کہ ہمارے تو بڑے اعمال ہیں, ہم نے نماز, روزے, حج, زکات کیے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے اعمال ہیں, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوگا وہ سارے اعمال برباد ہو گئے, باطل ہو گئے. اس پتے کی بات ہو رہی ہے, پتے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو یہ جرم کرے گا تو اس کو یہ سزا ہے. اس سزا کا نہیں پتہ, اس پتے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. آپ دوسرے پتے کی بات کرے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے پتے کی بات, اگر وہ اس پتے کو بھی لے لیں, بھائی نبی کا جو احترام ہے تو کسی کے سامنے, اگر آپ نے وزیر اعظم کی مثال دی کہ اس کے سامنے 2 سپاہی لڑے, اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کی جو نا گردنیں اڑا دو, پکڑ کے قتل کر دو ان کو, کہ بھائی انہوں نے اونچی آواز میں بات کری ہے. تو وہ
جو ہے اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن رہی بات نبی کی بات کی, تو اس وقت بھی جو ہے نا کبھی اس سے پہلے کسی نبی کا تو یہ نہیں ہوا ہوگا کہ جس نے نبی کے سامنے یہ کیا تو اعمال ہفت ہو جائیں گے. تو اس وقت جب یہ جرم پہلی بار ہو گیا, اللہ نے اس بات کو اہمیت دی کہ میرے نبی کے سامنے اگر کوئی آواز بھی بلند کرے گا تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اعمال ہفت ہو جائیں گے. تو ان کو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا, اگر کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں, اور اعمال برباد ہو گئے اس کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اعمال برباد ہو گئے, اعمال کے برباد ہونے کا پتہ ہی نہ ہو, تم سمجھ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں, لیکن اللہ کی لسٹ میں تم کافر لکھے جاؤ گے, اس بات کا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی سر دیکھیں بھائی صاحب, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس سے اگلے والے آئے کا ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ ان الذین یغضون اصواتهم, جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے تقوی ایمان کا امتحان لیا ہے, ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. یہ یہاں پہ ایسے گروہ ہیں, اسی آیات کے نزول کی آیات ایک ہی ساتھ نازل ہوئے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں, اللہ ان کا امتحان لے چکا ہے, یہ مومن ہے, یہ مخلص ہے, یا اہل تقوی, مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے. آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے. آیت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے, مگر پہلے کون سی اور بعد میں کون سی ہے بتا دو. اجازت آیات ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں. تو اسی وقت ایسے لوگ تھے جو آواز دھیمی رکھتے تھے, اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا, ان کے دلوں میں ایمان ہے. اور جو لوگ آواز اوپر کرتے ہیں ان کے دلوں میں ایمان نہیں, اور اجر عظیم اور مغفرت بھی ان کے لیے نہیں. تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جرم ہے نا اور ایک اس کی سزا. جرم مثلا چوری ہے, سزا ہے ہاتھ کاٹنا. دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انتم لا تشعرون, پتہ نہیں ہے, تو یہ سزا کے متعلق جاتا ہے, یہ چوری کے متعلق نہیں جاتا. اگر سزا کا پتہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹے گا میرا, تو کوئی بات نہیں ہے. چوری کرو گے تو ہاتھ کٹے گا, پتہ ہے یا نہیں ہے اس کی سزا ہاتھ کٹنا ہے, تو آپ کا ہاتھ کٹے گا. یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے اعمال ہفت ہو جائیں گے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کے اعمال ہفت ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ جرم کر لیا. تو بات آپ کی یہاں صرف آپ کے پاس ایک ہی بہانہ بچ جاتا ہے, ایک ہی طریقہ بچ جاتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آواز بلند کرنا حرام ہے, آواز بلند کرنا جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے, ان کو یہ پتہ نہیں تھا. اور میں ثابت کر چکا ہوں خود قرآن سے کہ ان کو پتہ تھا, یہ حکم واضح تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نہیں بلند کرنی. خود آیت نمبر 3 یہ بتا رہا ہے. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کی, اور آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے. خود آپ اعتراف کر چکے ہیں دونوں باتوں کا, تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین, آپ جو ہے نا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے اعمال ہفت ہو چکے ہیں, کیونکہ حکم کا بھی پتہ تھا, سزا کا پتہ ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ خود کہہ رہے ہیں سزا کا پتہ ہو یا نہ ہو, آپ خود یہی کہہ رہے ہیں انتم لا تشعرون کا مطلب یہ ہے کہ سزا کا اگر پتہ نہ ہو, اعمال ہفت ہونے کا پتہ نہ ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ وہ ہماری بات کی تائید ہے. یہ بسم اللہ شیخ صاحب پہنچ گیا. جناب پہلی بات تو یہ ہے آپ مفتی تقی صاحب ادھر آ جائیں نا, وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. کوئی اس کا جواب ہے ہی نہیں. اس ان آیات اللہ نے ایسی حجت قائم کیا ہے کہ اس کا جواب کسی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, سوائے ایک ہی راستہ کہ ایمان لائیں قرآن پر. کہہ دیں کہ جن کا اللہ نے خبر دیا کہ یہ جن کے متعلق آیات نازل ہوئے ان کے اعمال ہفت ہیں. بھائی اعتراف کرو, قرآن کی تصدیق کرو, قرآن کے مقابلہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ختم بات, جواب نہیں آپ کے پاس. میں آپ کو بتاؤں قرآن کا جواب کیوں نہیں ہے. آپ بات جان بوجھ کے اگر نہ سمجھنا چاہیں, اب آپ بولے کہ نہیں کوا تو سفید ہے, تو آپ کے سفید کہنے سے کوا سفید نہیں ہو جائے گا, کوا کالا تو کالا ہی رہے گا. آپ آیت نمبر 2 کو چھوڑ کے بار بار آیت نمبر 3 پہ چھلانگ لگا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے آیت نمبر 2 نازل, اس سے اگلی آیت نمبر 3 ہے نا, ابھی 2 کلیئر ہوئی نہیں ہے. بار بار آپ آیت نمبر 3 میں چلے جاتے ہیں, بار بار 3 میں چلے جاتے ہیں, 3 کو بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن 2 کلیئر ہوگی تو 3 میں جائیں گے, ابھی 3 میں چلے جائیں. آپ یہ شیعہ عالم دین کا ترجمہ ہے نا, آیت نمبر 3 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے اپنی آوازیں دیتے ہیں, تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے گناہوں سے معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب. ٹھیک ہے, اس ترجمے سے کوئی اختلاف ہے آپ کو؟ دوبارہ پڑھیں, مجھے دھیان نہیں تھا, دوبارہ پڑھیں, میں دوبارہ غور سے سنتا ہوں, دوبارہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے, میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے, ان کے لیے گناہوں سے معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے. اچھا ترجمہ یہی ہے نا, یہ ترجمہ ہے. اب اس کے اندر اللہ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ جو دھیمی رکھتے ہیں, یعنی کہ اس سے پہلے جب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے آوازیں اگر اپنی اونچی کر لی نبی کے سامنے, آپس میں کری, نبی سے نہیں کری, آپس میں کری, ان کو اس بات کا خبر نہیں تھی کہ بھائی آپس میں بھی نبی کے سامنے کریں گے تو یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اس سے ہمارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے اور ہم جہنمی ہو جائیں گے. تو اللہ نے جو ہے ان کے لیے آیت نازل کری, کیونکہ کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جرم جو ہے وہ قانون بنا نہیں ہے اور اس سے پہلے کسی نے جرم کیا تو چل بھائی تیرے
میرے لیے جو مرضی سزا اٹھا کے رکھ دو. نہیں, اگر جرم ہوتا ہے تو پہلے اس کا پارلیمنٹ میں قانون تجویز ہوتا ہے کہ یہ جرم جو بھی آئندہ کرے گا تو اس کا یہ قانون بن جائے گا کہ یہ سزا ہے. اور اب بھی اگر کسی نے یہ جرم کیا تو پھر وہ قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ جس نے جرم کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں. یعنی قانون بنائے گا پھر اس پہ لاگو ہوگا. تو اس وقت جب نئی نبی کے سامنے بڑا جرم ہے, مالی بڑا جرم, تو نازل کر اللہ کسی قوم کے لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا, رسول یا پیغمبر نہیں بھیج دیتا کہ وہ اللہ کے حکموں کو کھول کھول کر سنا دے کہ اے میرے بندو, اگر تم نے یہ جرم کیا تو تمہارا جو ہے انجام دوزخ ہوگا, جنت نہیں. اللہ پہلے بڑا ہے. تو اسی طرح اللہ نے یہ آیت اس وقت اس سے پہلے قرآن میں کہیں اور تو نازل نہیں کری نا. بہت سی آیتیں جو 2 2 3 3 4 4 دفعہ نازل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جیسے فبی اعلی ربکم تکذبان ہے اور آیتیں, لیکن یہ آیت تو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس جرم کی سزا کا کسی کو نہیں پتا تھا. جب یہ جرم سرزد ہوا اللہ نے آیت نازل کر دی. جب آیت نازل کر دی اس کے بعد جو ہے پھر جرم تو نہیں ہوا نا. اور پھر جب یہ آیت ہو گئی اس کے بعد پھر آگے اللہ نے پھر جو آوازیں بلند نہیں کرتے بلکہ دھیمی رکھتے ہیں, ان کے لیے پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے نبی کا جو ہے ادب و احترام کرے گا اور آوازیں دھیمی رکھے گا تو ان کے لیے ثواب یہ ہے کہ ایک تو ان کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لی, اللہ کے لیے وہ متقی ہو گئے, اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو اس کے بعد تو ابوبکر عمر نے کبھی ایسا نہیں کیا. میں کیا عرض کروں, بات کر چکے ہیں بھائی, آپ اپنی پرانی باتوں کو دہرا رہے ہیں اور قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں. قرآن کے سامنے آپ سر تسلیم خم نہیں کر رہے, قرآن کی تصدیق کرنے میں آپ کو مشکل پڑ رہی ہے. بھائی صاحب, آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کرنا واجب ہے. یا ابوبکر عمر صاحبان کو, سب مسلمانوں کو پتا تھا, ہے کہ نہیں؟ وہ پتا تھا یا نہیں تھا؟ بالکل. اور بھائی جس نے بھی کلمہ پڑھا نا, ابھی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی اس نے قرآن نہیں پڑھی, حدیث نہیں پڑھی, لیکن اس کو پتا ہے اگر میں نے اعتراف کر لیا کہ یہ شخص اللہ کی جانب سے آئے ہیں معجزات ہدایت کے ساتھ, تو اس کا احترام واجب. یہ تو آپ نہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آیت کی ضرورت. احترام کرنا سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اور بھائی احترام کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ تو پتا تھا. احترام کرنا واجب ہے, بے احترامی کرنا حرام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی نہیں معلوم نہیں تھا یا معلوم تھا؟ یہ احترام میں کیا میں نے یوں ناک پہ ہاتھ او بھائی, میں اس احترام کا پوچھ رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے, ان کی بے احترامی حرام ہے, کفر ہے. یہ پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا؟ بالکل احترام واجب ہے, لیکن احترام کی کیٹیگری ہوتی ہے کہ کیا کیا چیز احترام پتا تھا نا کہ احترام کرنا. اب یہ کہ کسی عظیم شخص کے سامنے, اور وہ بھی دنیا کے سب سے عظیم ترین شخص, دنیا و آخرت کے سب سے عظیم ترین, اس کے سامنے آپس میں چلانا چیخنا ایک دوسرے پہ, ان کے بارگاہ میں یہ ادب کے منافی ہے. ان کو نہیں پتا تھا ابوبکر عمر کو؟ چلو ٹھیک ہے, ان کو پتا تھا, لیکن اس کی سزا نہیں پتا تھا کہ سزا کیا ہوگی. ہاں الحمدللہ. اب رک جاؤ. تو ابوبکر عمر کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی حرام اور کفر ہے, اور یہ بھی پتا تھا کہ ان کے سامنے, پلیز بات کرنے دو, ابھی میرا ٹائم ہے. آپ نے اعتراف کر لیا کہ ان کے سامنے ان کا گستاخی کرنا حرام اور کفر, یہ پتا تھا. اور یہ بھی پتا تھا کہ آپس میں گستاخی کریں گے, آپس میں چیخے چلائیں گے, گستاخی میں شمار ہوگا, بے احترامی میں شمار ہوگا. تو الحمدللہ یہ جان, ایک منٹ, آپ نے بھی اعتراف کیا, تو الحمدللہ پتا چلا کہ یہ جان کر کفر کے مرتکب ہو گئے, گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب. یہ آیت نہ بھی ہوتی نا, آیت نازل نہ بھی ہوتی تو کفر ان کا ثابت ہو گیا, ختم بات. دوسری بات, اب سزا کا نہیں پتا تھا, سزا کا پتا نہیں تھا. آپ خود بار بار ابھی پچھلے 10 منٹ میں کتنی بار آپ نے کہا کہ انتم لا تشعرون, کا مطلب یہی کہ آپ کو اگر سزا کا پتہ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب یہی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے, تو وہ تو کوئی عذر ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین, ثابت ہو گیا, ختم بات. شیخ صاحب ختم ہے آپ. اب قرآن پہ ایمان لانے کا وقت ہے. اب قرآن کے معنی آپ کو آتے ہیں, آپ سیکھ گئے. اب ابوبکر عمر کے لیے قرآن سے انکار نہ کریں بھائی, قرآن کی مخالفت چھوڑ دیں. ابوبکر عمر قرآن سے بڑے نہیں ہیں, ختم ہے. آپ ختم ہے. یہ آپ بھی جواب نہیں دے سکتے, مفتی عثمانی, طاہر قادری, کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ کیسا تلوار ہے, ختم, معاملہ ہی ختم ہے جی. اب آپ تیاری کریں اگلے ہفتے کے لیے. نہیں کیسے سنتے جائیں نا, ایک آیت سنتے جائیں. میں آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں, اس کی جو پہلی آیت ہے نا سورہ حجرات کی, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلی آیت میں آپ ذرا مجھے ترجمہ کر کے دکھا دیں, پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے, میں آپ سے پوچھوں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیشی اختیار نہ کرو, ان سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرو, اللہ سمیع اور علیم ہے. اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں پڑھ کے. بتاؤ. کہ جو لوگ حضرت ابو بکر کو پہلا اور عمر کو دوسرا اور عثمان کو تیسرا اور علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے وہ کافر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول پہ تقدم نہ کرو, اللہ پہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے نہ بڑھو. ابو بکر عمر آگے بڑھے تھے نا, مشورہ طلب ہی نہیں کیا تھا, تو کہہ رہے کہ فلانے کو وہاں بناؤ.
खबर जो अली को चौथा खलीफा नहीं माने वो काफिर है, तो अब आपका दो जवाब मुझे। ओके जिस तरह आप थैंक यू उस सर, बात थैंक यू को सर, बिना थैंक यू वजह सर। से हफ्ते अमाल पे बात हो गई है। हफ्ते अमाल आपका चार्ज खत्म है। तो आप उसको बोले को तुम्हारे को अब सजा का अब शेख साहब आप इस्लामाबाद के बड़े उलमा के साथ मशवरा करके अगले हफ्ते आ जाएं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बड़े प्यारे भाई आप हमारे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बड़े अजीज भाई हमारे, इस्तिफादा किया आपके फरामीन से, ठीक है ना भाई।